آج ہم سب یہاں پہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے فضائل اور احکامات سے سبق دوش ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس عید کے چاند کو ملک اور قوم کے لیے امن اور سلامتی کا باعث بنائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے تو آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان، کہ اللہ ہمارے لیے اس چاند کو امن، سلامتی اور ایمان کے اوپر استقامت کا ذریعہ بنائے۔ اور فرمایا کہ والسلامتی والاسلام، روح اور جسم کی سلامتی، نظریے اور شعور کی نگہبانی اور اس کے اندر تسلیم و رضا کا اضافے میں اس کا باعث بنائے۔ تو یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں اس ماہ کے اندر ان کاموں کے کرنے کی آپ توفیق عطا فرمائیں کہ جن سے آپ راضی ہو جائیں، جن سے آپ کیا ہو جائیں، راضی ہو جائیں، اور ہم وہ کام کریں جن کے کرنے سے ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، جو کام ہماری نجات کا کیا ہو جائے، نظریہ بن جائے۔ اور فرمایا کہ ربنا و ربک اللہ، اے چاند جو تیرا اللہ ہے وہی ہمارا اللہ ہے، یعنی کہ جو تیرا مختار کل ہے، جو تیرا مالک ہے وہی ہمارا کیا ہے، مالک ہے۔ تو آج اہل ایمان کی اکثریت عید کی خوشیاں منا رہی ہے۔ تو دراصل عید الفطر کا دن اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اظہار اور اقرار کا دن ہے۔ رمضان المبارک کے ماہ کے اندر، اس کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ روزوں کے احکامات کے متعلق فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر، کہ اللہ لوگوں کے لیے اپنے اسلام، اپنے دین اور شریعت محمدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے اندر، شریعت کے اندر لوگوں کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرماتے ہیں۔ ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ تنگی اور دشواری والا معاملہ فرماتے نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ والی تکمیل العدۃ والی تکبر اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، تاکہ تم اپنے روزوں کی گنتی کو مکمل کرو۔ تو آج ہم نے اس ماہ رمضان المبارک کی گنتی کو کیا کیا، روزوں کو مکمل کیا، اور فرمایا کہ والی تکبر اللہ علی ما ہداکم، اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی اور اس کی حمد و ثنا کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کیا کرو، شکر ادا کرو۔ تو آج ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی، اور ہم یہ تکبیرات کہتے ہیں عید الفطر کے دن، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے کیا ہے، بڑا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، اس بات کی بڑائی کس کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو یہ ہم تکبیرات میں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ کی کبریائی ہی سب سے بڑی ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ سب سے بلند ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی مقتدر حاکم ہے، وہی خالق حقیقی ہے، وہی حاکم اعلیٰ ہے، وللہ الحمد، اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ تو یہ ہم اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہم کیا کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ اکبر کا جو نعرہ ہے
اللہ اکبر کا جو دور ہے وہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے، وہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ سائنسی ایجادات اور نظریات جتنی ترقی کریں گے اتنا ہی اللہ اکبر کی صدائیں بلند اور نمایاں ہوتی چلی جائیں گی۔ تو جہاں پہ یہ عید الفطر کا ایک جو خوشی کا پر مسرت دن ہے، جہاں پہ یہ لوگوں کے لیے خوشی کا دن ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کے اقرار اور اظہار کا دن ہے، وہیں پہ یہ مومنوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے بخشش کا بھی ذریعہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذا کان یوم الفطر، جب عید کا دن ہوتا ہے، وقفت الملائکۃ علی ابواب الطرق، فرمایا کہ جب عید کا دن ہوتا ہے نا تو فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں فرشتوں کو، جاؤ جو رستے ہیں، جو سڑکیں ہیں، ان کے سروں پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ جب وہ فرشتے ان سڑکوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جب عید پڑھنے والے، وہ روزے دار، وہ عید پڑھنے والے جب آتے ہیں تو وہاں پہ ان کو کہتے ہیں، ایک فرشتہ آواز دینے والا آواز دیتا ہے، آواز لگاتا ہے کہ آج اللہ تمہیں اپنی رحمت سے، اپنے امن سے، اپنی سلامتی سے تمہیں نوازنا چاہتے ہیں، اپنی سلامتی سے تمہیں نوازنا چاہتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تمہیں حکم دیا گیا کہ تم قیام اللیل کرو، تم نماز تراویح کو ادا کرو، تم نے وہ ادا کی، تم نے روزے رکھے، صبح سے لے کر شام تک ایک آدمی بھوکا اور پیاسا رہا، وہ کس کی خاطر؟ اللہ تعالیٰ کی خاطر رہا۔ تو فرمایا کہ یہ تمہیں حکم دیا گیا، تم نے اس حکم کی فرما برداری کی، اور فرمایا تمہیں یہ بھی حکم دیا گیا کہ حرام کاموں سے بچ کے رہنا ہے، لغویات سے بچ کے رہنا ہے۔ تو تم نے یہ سب کام مان کر اللہ کی کیا کی؟ اللہ کی کیا کی؟ فرما برداری کی۔ تو فرمایا آج کے دن تمہیں انعامات سے نوازا جائے گا، آج کے دن تمہیں کیا کیا جائے گا؟ انعامات سے نوازا جائے گا۔ تو جب عید پڑھنے والے عید پڑھ کے جاتے ہیں تو ایک فرشتہ آواز دینے والا آواز لگاتا ہے کہ لوگوں، آج کے دن تمہیں اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے، آج کے دن تم اپنے گھروں کی طرف لوٹو گے تو اس حال میں کہ تم کامیاب اور ہدایت پانے والے ہوگے۔ آج کا دن جو ہے وہ انعامات کی تقسیم کا دن ہے، آج کا دن تمہارے لیے خوشی کا دن ہے۔ اور آج کا دن اللہ فرماتے ہیں یہ کون سا دن ہے؟ فرمایا کہ آج کا دن جو ہے وہ پرائز ڈسٹریبیوشن ڈے ہے، آج کے دن تمہیں انعامات سے نوازا جائے گا۔ تو آج ملک بھر کے اندر اہل ایمان کا ایک بہت وسیع پیمانے کے طور پہ مسلمان مسلم یکجہتی اور مسلم اتحاد و ملی یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہاں پہ نفرتوں کو ختم کرتے ہیں، قربتوں کا اظہار کرتے ہیں، عیدیاں تقسیم ہوتی ہیں، مبارکباد دی جاتی ہے، تحفے تحائف لیے دیے جاتے ہیں، اور یہ سب امن کو قائم کرنا ہے، نفرتوں کو ختم کر کے محبتوں کو تقسیم کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ ہمارے دین کے اندر اس محبت کا بہت بڑا مقام ہے، جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہو۔ فرمایا کہ اس محبت کا دین کے اندر بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں بعضهم اولیاء بعض ایک دوسرے کے آپس میں کیا ہیں؟ دوست ہیں اللہ کے دین کی خاطر۔ اور فرمایا کہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، جو مسلمانوں کی، جو مومنوں کی محبتوں کو کمزور کرنے والی جڑ ہے، فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض
وہ کافر ہیں جو ایک دوسرے کے کیا ہے؟ دوست ہیں. اور فرمایا الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. او لوگو، تم جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت کا رشتہ قائم نہ کرو گے، تم جب تک آپس کے اندر رفاقت، نصرت اور طلب والا رشتہ قائم نہ کرو گے، تو فرمایا کہ فتنۃ و فساد کبیر، زمین کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ اور فساد قائم ہو جائے گا. کیونکہ جب دل کے اندر نفرت ہوگی، جب ایک دوسرے کے لیے دل کے اندر بغض ہوگا، اس کے لیے منافقت ہوگی، اس کے لیے حسد ہوگا، تو وہاں پہ پھر لڑائیاں جنم لیتی ہیں. جب ضد بازی آتی ہے تو لڑائیاں جنم لیتی ہیں. جب لڑائی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فساد ہوتا ہے، فتنہ پھیلتا ہے. تو فرمایا کہ الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، کہ اگر تم آپس کے اندر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے اور فرمایا ایک دوسرے سے بھائی چارہ قائم رکھنے والے نہ بنو گے تو ایک بہت بڑا فتنہ قائم ہو جائے گا. اس لیے تو فرمایا کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، تہجد، نوافل سب کچھ ادا کرتا ہے، مگر اس کے دل کے اندر منافقت ہے، اس کے دل کے اندر حسد والی بیماری ہے، اس کے دل کے اندر ایک دوسرے کے لیے بغض ہے، تو اس کا نمازیں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کا تہجد پڑھنا، اس کا قیام اللیل کرنا، اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. پہلے اپنے دل کو صاف کرنا پڑے گا. جب دل صاف ہوگا تو باہر ظاہر، تو فرمایا کہ وہ تو صاف ہے، تو دل کو بھی صاف کرنا ہوگا، تب تمہاری عبادتوں کے اندر خلوص آئے گا، تو تب تمہاری محبتوں کے اندر کیا آئے گا؟ خلوص آئے گا. تو فرمایا سب سے پہلے تم دل والے برتن کو صاف کرو. فرمایا جب دل والا برتن صاف ہوگا تو تب تمہاری عبادتیں، تمہاری پڑھی نمازیں اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر کیا ہوں گی؟ قبول ہوں گی. اس وجہ سے کہ میں نے جمعے میں بھی ایک دفعہ ارشاد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ اکرام سے پوچھا، مجھے بتاؤ کہ تم غریب کس کو کہتے ہو، تم مفلس کس کو کہتے ہو؟ تو فرمایا من لا مال لہ، جس کے پاس مال نہ ہو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ غریب کہتے ہیں. فرمایا نانا میرے صحابہ، یہ مال تو آنے جانے کی چیز ہے، آج آیا کسی کے پاس، کل ختم ہو گیا. فرمایا تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، میں اللہ جس کو چاہوں جب بادشاہت عطا کر دوں، میں اللہ جس سے چاہوں وہ بادشاہت کو چھین لوں، میں اللہ کا اس کے اوپر کنٹرول، اور میں اللہ ان چیزوں پہ قادر ہوں. تو فرمایا میرے صحابہ، یہ مفلس اور غریب شخص نہیں ہے جس کے پاس مال نہ ہو. فرمایا حقیقی غریب اور مفلس وہ ہوگا جب قیامت کا دن ہوگا. تو مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا من شتم ھذا وضرب ھذا، اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو بلا وجہ مارا ہوگا، کسی کے اوپر بہتان لگایا ہوگا، کسی کے اوپر تہمت لگائی ہوگی، گالیاں دی ہوں گی، کسی کو بلا وجہ مارا ہوگا، چوریاں کی ہوں گی، کسی کو لوٹا ہوگا. تو جب قیامت والے دن اللہ کا دربار لگے گا، اس اللہ رب العزت کا جب کٹہرا لگے گا، تو وہاں پہ جب اس آدمی کو کھڑا کیا جائے گا، ادھر سے دعویٰ کرنے والا دعویٰ کرے گا، یا اللہ دنیا کے اندر اس نے فلاں میرا حق دینا ہے، اس نے میری زمین کے اوپر اتنا قبضہ کیا ہوا ہے، اس نے یہ میرا حق دینا ہے. تو فرمایا اس کی ساری نیکیاں اس کے دعوے کے بقدر جتنا اس کا وزن ہوگا، جتنی اس کی شکایتیں ہوں گی، اس کی نیکیاں اٹھا کر کے اس کو دے دی جائیں گی. تو جب نیکیاں دی جائیں گی ابھی بھی اس کی شکایتیں باقی ہوں گی. فرشتے کہیں گے مولا ساری نیکیاں اس کی ختم ہو گئیں، لیکن ابھی بھی شکایتیں کیا ہیں؟ باقی ہیں. ابھی بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میرا حق اس پہ ہے. چنانچہ اللہ کہیں گے اب اس کے گناہوں کا وزن کرو، جتنے اس کے گناہ ہوں گے اس کے دعوے کی بقدر اس کے حصے میں ڈال دیے جائیں گے. جب اس کے پلڑے میں ڈالے جائیں گے اللہ فرمائیں گے اب اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دو، اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دو. تو فرمایا کہ قیامت والے دن
یہ سب سے بڑا مظلوم اور یہ سب سے بڑا غریب شخص ہوگا کہ جو دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ منافقت رکھتا تھا، لوگوں کے ساتھ حسد رکھتا تھا، بغض رکھتا تھا۔ ویسے تو بڑے جبے کبے پہنے ہوئے اور سفید لباس، سفید پگڑی اور شلوار اوپر، ایسے لگتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی صوفی نہیں ہے، لیکن فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو وہی شخص کے تمام نیکیاں اٹھا کر دوسروں کو دی جائیں گی، تو اس وقت فرمایا کہ یہ حقیقی غریب شخص ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں پہ ہمیں امن کا درس دیا، سلامتی کا درس دیا، وہیں پہ ہمیں محبت کا بھی درس دیا۔ جہاں پہ عید الفطر کا دن مومنوں کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، عید الفطر کا دن مومنوں کے لیے جہاں پہ یہ خوشی کا دن ہے، جہاں پہ اللہ کی عظمت اور کبریائی کے اظہار اور اقرار کا دن ہے، وہیں پہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، فرمایا کہ جنت کے اندر اس وقت تک کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جب تک حتی تؤمنوا ایماندار نہ ہو جائے، جب تک ایماندار نہ ہو جائے۔ اور فرمایا کہ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ تو فرمایا کہ جب تمہارے دلوں کے اندر سے ایک دوسرے کا بغض نکل جائے گا، ایک دوسرے کی نفرت ختم ہو جائے گی، ایک دوسرے کے لیے منافقت ختم ہو جائے گی، فرمایا حتی تحابوا، تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ گے تو فرمایا اللہ تمہیں جنت کا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے معیار کو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایمان کے معیار کو کسوٹی اور معیار بنایا ایک دوسرے سے محبت کرنے کو۔ تو فرمایا کہ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم اس وقت تک جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم کیا نہ ہو جاؤ، مومن نہ ہو جاؤ۔ اور فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ آج ہم نے ایک دوسرے کے اوپر فرقہ واریت بنا کے یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ چیزیں ہماری اپنی بنائی ہوئی ہیں۔ دراصل چیز وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرے، اہل بیت کی شان کو مانے، صحابہ کرام کی اتباع کرے۔ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میری اہل بیت اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا وہی جنت میں جائے گا۔ یہ تو ہمارے اپنے بنائے ہوئے مذہب ہیں کہ آج یہ بریلوی ہے، یہ وہابی ہے، اس کے پیچھے میں نے نماز نہیں پڑھنی، یہ بھائیو ہمارے اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چیز کا درس نہیں دیا۔ سارے اہل سنت والجماعت ہیں، سارے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو ماننے والے ہیں، سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کو ماننے والے ہیں، تمام کے تمام اہل بیت کی شان کو ماننے والے ہیں۔ جب تک اہل بیت کی محبت دل کے اندر نہیں ہوگی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ فرمایا تیرے دل کے اندر توحید موجود ہے، میری اہل بیت میرے خاندان کی محبت موجود نہیں، تم جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ تو میں بات کر رہا تھا بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں کیا کرنے نہ لگ جائے، محبت۔ آئیے گا دیکھیے گا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سارے کہہ دینا میٹھی آواز سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عالم ظلم مقصد و علت، عالم عالم کالم عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا
کہ وحقت محبتی علی المتحابین فیہا، فرمایا کہ میں اللہ کے پیغمبر کی محبت اس آدمی کے لیے واجب ہو جاتی ہے، اس آدمی کے لیے یقینی ہو جاتی ہے، علی المتحابین فیہا، جو میں اللہ کے پیغمبر کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وحقت محبتی علی المتناصحین فیہا، میری محبت ان شخص کے لیے بھی واجب ہو جاتی ہے، فرمایا کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وحقت محبتی علی المتزاورین فیہا، اور میری محبت ان آدمیوں کے لیے بھی خاص ہو جاتی ہے جو میرے پیغام کو پہنچانے کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں۔ اور فرمایا وحقت محبتی علی المتبازلین فیہا، میری محبت ان لوگوں کے لیے بھی واجب ہو جاتی ہے جو ایک دوسرے کے لیے میں اللہ کے پیغمبر کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ان کی شان کیا ہوگی، وَهُمْ عَلَى مَنَابِرِ مِن نُورٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالصِّدِّيقُونَ بِمَكَانِهِمْ، فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا دربار لگا ہوگا، فرمایا یہی وہ لوگ ہوں گے، وَهُمْ عَلَى مَنَابِرِ مِن نُورٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالصِّدِّيقُونَ بِمَكَانِهِمْ، قیامت کا دن لگا ہوگا، اللہ کا دربار لگا ہوا ہے، یہ لوگ جو دنیا کے اندر اپنے دل سے منافقت کو ختم کر کے، اپنے دل سے ایک دوسرے کے لیے حسد کو ختم کر کے، فرمایا میں اللہ کے محمد کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے رہیں گے، یہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا وَهُمْ عَلَى مَنَابِرِ مِن نُورٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالصِّدِّيقُونَ، جب وہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے تو نبی دیکھ کر، صدیقین دیکھ کر ان کو رشک فرمائیں گے اور کہیں گے یا اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کی اتنی شان ہے کہ تو نے ان کو نور کے ممبروں پہ بٹھایا ہوا ہے۔ تو آواز آئے گی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا آج عید کا دن ہے، آج ہمیں چاہیے کہ ہم اس عید کے دن کو آپس کی نفرتیں ختم کر کے محبتیں بڑھانے کا ذریعہ بنائیں، نفرتوں کو ختم کریں، تلخیوں کو بلا دیں، جو ناراض ہیں انہیں خود فون کریں، انہیں خود فون کر کر سلام کریں، سلام کے اندر پہل کریں۔ فرمایا کہ جو سلام کے اندر پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہوتا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کی شان جو سلام کے اندر پہل کرتے ہیں اور جو ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں ان کی شان کیا ہے۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ایک آدمی کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے یا ایک آدمی اپنے ایک دوسرے مسلمان بھائی کو ملنے کے لیے جاتا ہے، اس کی محبت کی خاطر دین کا رشتہ رکھتے ہوئے اس سے ملنے جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر فرماتے ہیں، وہ آواز لگاتا ہے، کہتا ہے کہ تم بڑے خوش نصیب شخص ہو، تم بڑی برکتوں والے شخص ہو کہ تم نے ایک دوسرے مسلمان بھائی کے دل کو راضی کر کے جنت کے اندر اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے، جنت کے اندر اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ تو مجھے بتاؤ آج ہم دنیا کے اندر ایک کوٹھی تعمیر کر لیں تو بہت خوش ہوتے ہیں، یار جس کے لیے اللہ جنت کے اندر ٹھکانہ بنا دے اس سے بہتر کوئی چیز ہے؟ دنیا کی بھی کامیابی، آخرت کی بھی کامیابی۔ اور فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک آدمی جب اس سے ملے اس کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے، معانقہ کرتا ہے، فرمایا کہ جب اس کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو
ان دونوں کے گناہوں کو ایسے ختم کر دیتے ہیں اور ان دونوں کے گناہ ایسے جڑ جاتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درخت کے پتے جڑ جاتے ہیں۔ تو یہ کس لیے ہے؟ فرمایا کہ جب ایک آدمی، ایک مسلمان آدمی اپنی دوسرے مسلمان بھائی سے محبت کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر اس کے مصافحہ کرتا ہے، معانقہ کرتا ہے، سلام میں پہل کرتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان دونوں کے گناہوں کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو آج ہمارے لیے یہ خوشی کا دن ہے، آج ہمارے لیے یہ پرمسرت دن ہے، تو فرمایا گلے لگ کے لوگوں سے گلوں کو دور کریں، ناراضگیوں کو ختم کر دیں۔ پتہ نہیں اگلی عید پہ ہم نے جمع ہونا ہے یا نہیں ہونا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دین کو، آپ کی شریعت کو، آپ کے صحابہ اکرام کی پیروی کر کے، اہل بیت کے پیچھے چل کے دین محمدی کو سمجھتے ہوئے آپس کے اندر محبتوں کو بانٹے اور نفرتوں کو ختم کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان باتوں کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔